بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ کواری فوت ہو جانے والی لڑکی جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اور اگر عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو عورتوں کے جنت میں مقام اور مرتبے کے حوالے سے ایمان افروز حقائق بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل واقعہ پلینٹ سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے مردوں سے حوروں کا وعدہ کیا ہے کہ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت میں حوریں ملیں گی۔ مردوں کو جہاں حوریں ملیں گی وہاں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکر ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ رب العزت نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ ترجمہ، اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کنواریاں بنا دیں گے، اپنے شوہر سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر ہوں گی، اور یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ ناظرین، اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کی بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور ان میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہ ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرطے کا وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ رب العزت انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیعہ دیں گے۔ جن خواتین کے دنیا میں 2 یا 3 سے زیادہ شوہر رہے ہوں، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کریں گی، اس کے ساتھ رہے گی۔ ناظرین، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگر نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی، اللہ رب العزت سے گزارش کرے گی، اے میرے پروردگار، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیعہ دیں۔ ناظرین، اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ ناظرین، جنت میں حوروں کے مقابلے میں مردوں کو غلمان سے بھی تشبیہ دی گئی ہے اور مردوں کو غلمان کہا گیا ہے۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو عبر یعنی باہر والے کپڑے کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ان انعامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن اور جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔
عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری اور محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہے اور حسن اور جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان پھر دلوں کو سحر زدہ کر دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، اسلام میں حوروں کے ساتھ غلمان کا ذکر بھی موجود ہے اور غلمان کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور نوجوان خدمت گزار ان کے گرد گھومتے ہوں گے گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہیں، اور ان کے خدام ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے گویا کہ وہ پوشیدہ موتی ہیں۔ وہ خدام ہیں جو پھلوں، میووں اور کھانے پینے کی مختلف اشیاء لے کر اہل جنت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ ناظرین، غلمان کے حوالے سے مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ غلمان سے مراد اہل جنت کے خدام ہیں۔ بعض کے نزدیک غلمان سے مراد دوسروں کے بچے جو اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ غلمان سے مراد ایسے بچے جو جنت میں پیدا کیے گئے ہیں، یہ کبھی بھی بڑے نہیں ہوں گے، جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی رہیں گے۔ اور ایک قول کے مطابق غلمان سے مراد وہ بچے ہیں جو کفار اور مشرکین کی اولادیں ہیں اور وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ غلمان اپنی خوبصورتی اور چمک میں ایسے ہوں گے جیسے سیپی میں موتی ہوتا ہے اور وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمت گار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے ادنا درجے کا وہ شخص ہوگا جو اپنے خدام میں سے کسی خادم کو آواز دے گا تو اس کے 1000 خادم لبیک کہیں گے۔ ناظرین، دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے واقعہ پلانٹ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔